الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال في الآخر: ولا تقتلوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اپنی جانوں کو نقصان مت دیجیے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تجلیات اللہ رب العزت کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین کرام پر، علماء کرام پر. تو میرے بھائیوں، آج جس مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اس مجلس کا موضوع اور اس مجلس کا عنوان تمباکو نوشی ہے. چونکہ تمباکو نوشی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے
کوئی آدمی اس کو بطور سگریٹ استعمال کرتا ہے اور کوئی اسے حکے میں ڈال کر بھی استعمال کرتا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں ہر دوسرا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، تو ہم آگے چل کر اس کے بارے میں مزید جانیں گے کہ قرآن و حدیث میں کیا تمباکو نوشی کرنا جائز ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کے نقصانات کیا ہیں، انسان پر یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، یہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے آدمی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں جس کی زندگی کے 20 سال سگریٹ پینے میں لگے، 20 سال تک وہ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مڈل کلاس میں پڑھتا تھا، 8ویں کلاس کا جب میں طالب علم تھا، تو اپنے گھر کی بالکنی میں اور کبھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ہم امتحان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جیسے مزاج ہے کہ جب طالب علم بیٹھتے ہیں امتحان کی تیاری کرنے کے لیے تو بہت سارے طالب علم ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس میں اپنی تعلیم جو ہے وہ اپنا سبق دہراتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہم اپنی بالکنی میں بیٹھے پیپروں کی تیاری کر رہے تھے، تو ہمارے گروپ میں ایک طالب علم تھا، تو اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر اسے پینے لگا۔ تو ہم سب نے اس کو روکا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس نے سگریٹ کو چھوڑنے کی بجائے سب کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ سگریٹ پی لیتے ہیں، اگر اس کا آپ ایک کش لگا لیتے ہیں تو آپ کو جو پڑھائی میں تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور جو سبق آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی وقت سے پہلے آپ کو یاد ہو جائے گا، یعنی آپ کا ذہن زیادہ چلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سگریٹ کا ایک کش لگا لیا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سگریٹ لی، اپنے ہونٹوں سے لگایا، جب میں نے اس سگریٹ کو پیا تو مجھے چکر سا محسوس ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے بڑا سکون ملے گا، لیکن اس میں سکون تو ہے نہیں، چکر آ رہا ہے، مجھے پریشان ہو گیا ہوں میں، اضطراب سا ہے جسم میں، اور سر بھی درد شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ بھائی یہ شروع میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پیو گے تو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کام آپ تیزی سے کر سکیں گے۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے اس سے ایک سگریٹ لے کے پورا پیا تو مجھے بہت ہی مزہ آیا، میں نے اس سے ایک اور سگریٹ مانگ لیا، وہ بھی میں نے پی لیا۔ تو کہنے لگے کہ اس دن ہم جب رخصت ہوئے تو دوسرا دن میری زندگی میں ایسا آیا کہ میں سگریٹ لینے کے لیے سگریٹ کی دکان پر گیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ ایک سگریٹ کی ڈبی دو، تو میں نے اسے سگریٹ لے لی دکان والے سے اور میں اس کو پیتا چلا گیا۔
سگریٹ پر سگریٹ اس کو پیتا چلا گیا، اور یہ میری ابتدا تھی۔ اور جب کچھ عرصہ گزر گیا تو میری عادت یہ ہوتی تھی کہ جب تک میں ایک دن میں 80 سگریٹ نہ پیتا تو میرا گزارا نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا سر چکرا رہا ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، تو لہذا میں سگریٹ ہی پیتا چلا گیا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں آگے چلا گیا۔ اور ایک سگریٹ جو کسی دوست کے کہنے پہ میں نے پی تھی، اس کے بعد پھر میں نے سینکڑوں سگریٹیں پی، اور میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جو اپنی منتھلی سیلری ہے، مہینے کی جو تنخواہ ہے، اس میں ایک خاص بجٹ اس کام کے لیے رکھ لیا جائے کہ اس کے لیے میں سگریٹ خریدوں اور سگریٹ پیوں۔ تو بہرحال وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب محسوس کیا کہ یہ میری اب ایک پختہ عادت بن چکی ہے، سگریٹ پینے کی میری پختہ عادت بن چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 100 مرتبہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ میں یہ سگریٹ کو چھوڑ دوں، اسے رفع کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ 2 طریقے میرے ذہن میں آئے کہ اس کو 2 طریقوں سے جو ہے وہ رخصت کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی اس بری عادت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ بتدریج ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سگریٹ کم کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر میں ایک دن کے 80 سگریٹ پیتا ہوں تو دوسرے دن میں 75 سگریٹ پیوں گا، اور اسی طرح میں بتدریج جو ہے وہ کم کرتا ہوا بالکل آخر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح میں یہ عادت چھوڑ دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سوچا اور اس کا پختہ ارادہ کیا تو 2 یا 3 دن تک یہ میری عادت رہی۔ اس کے بعد پھر وہی پرانی روٹین آ گئی کہ کش کے کش ہی میں لگاتا چلا گیا۔ تو کہنے لگے پھر میں نے سوچا کہ اس کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس عادت کو چھوڑنے کا اور مؤثر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک دم ہی چھوڑ دو، اسے ایک دم ہی چھوڑ دو۔ تو میں نے سگریٹ پینی ایک دم ہی چھوڑ دی، یعنی صبح ہوئی تو میں نے کہا آج کے بعد جو ہے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی اس وقت مجھے انتہائی زیادہ اس کی طلب ہوتی تو پھر میں جو ہے وہ سگریٹ جیب سے نکالتا اور اسے سنگھا لیتا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے حد الامکان کوشش یہ کی ہے کہ یہ اگر مجھے بری عادت لگ چکی ہے اب اسے میں اتار دوں، نکال دوں، ختم کر دوں، لیکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس عادت کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا تو اس وقت میرے ذہن میں خیال یہ آتا تھا کہ اس کو پینے سے جو ہے وہ صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار پیسوں کا بہت زیادہ ضیاع ہے، میری تنخواہ کا ایک خطیر حصہ وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس چیز کو میں چھوڑ دوں اللہ رب العزت کے لیے، اس چیز کو میں رفع کر دوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس چیز کو میں چھوڑ دوں نبی علیہ السلام کے کہنے پر۔ یہ میرے ذہن میں کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں آئی، بلکہ اگر میرے ذہن میں آیا تو اس کے بارے میں
کہ یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا میرے اس پر بہت زیادہ پیسہ صرف ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی، ورنہ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک رمضان میں ہم تراویح پڑھنے کے لیے گئے، 4 تراویح پڑھنے کے بعد 4 گھنٹے پڑھنے کے بعد جو ہے جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جب ہم نے 4 تراویح پڑھ لی تو اس وقت میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلیے باہر چلتے ہیں اور باہر جا کے کش لگاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ تو میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ آج ہم کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ بابرکت رات ہے، رمضان کی رات ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیماری جو ہے، یہ ہماری بری خصلت جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دوست کی یہ بات میرے ذہن میں کھٹکی، اور میں نے کہا بات تو یا صحیح کرتے ہو۔ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے رو کے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ اس بیماری کو رفع کر دے، اس سے ہمیں اس خصلت سے جو ہے وہ ہمیں دور کر دے۔ تو کہتے ہیں یہی ہوا کہ جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کی ہم نے تو پھر یہ ہماری عادت چھوٹ گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری عادت 20 سال تک رہی ہے، 20 سال تک، یعنی 20 سال تک سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو پینا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا معمول تھا، جب میں بازاروں میں نکلتا تو اس طرح لگتا تھا کہ یہ دھوئے کی کوئی چمنی چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بٹھے ہوتے ہیں اینٹوں کو پکانے والے، جس میں اینٹ پکتی ہے، کہتے ہیں کہ میری اس طرح کی صورت ہوتی تھی کہ ہر وقت میرے منہ سے جو ہے وہ دھواں نکلتا رہتا تھا، اور گھر میں ایسے بیٹھتا تھا جس طرح آگ کی انگیٹھی میں آگ لگائی جاتی ہے، اس سے دھواں نکل کے گھر کی چھت سے اوپر نکلتا ہے، میرے منہ سے ایسے دھواں نکلتا تھا۔ اور بس اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا تو درمیان شب آدھی رات کو اگر جاگ ہوئی، میں اٹھا، سگریٹ پی، پھر سو گیا۔ اور اس طرح کے بھی واقعات میری زندگی میں ملتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن بھوکا رہا، نمازیں بھی پڑھی ہے، پیاسا بھی رہا، اور مشکلات برداشت بھی کی ہے، کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا تو میں سگریٹ سے روزہ افطار کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، غور کریں، اور ہم جو اس وقت موجود ہیں اس مجلس میں، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کے آتی ہیں اور ایک عرصے سے آتی ہیں۔ تو بہرحال بھائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری خصلت جو ہے بیماری کو ختم کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر اسراف کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے، انسانوں کے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے پڑھی
تو میرے دل میں بہت زیادہ سہارا ہوا کہ اگر مجھے 20 سال لگے ہیں اس عادت میں آنے کے لیے اور اس عادت کو میں پکڑے ہوا ہوں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بھائیوں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ بھلائی کا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دیتے ہیں اسی کو صرف ہدایت ملتی ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس شخص کے اللہ رب العزت اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس دنیا میں کوئی کارساز نہیں پاتا اور نہ ہی قیامت والے دن وہ کسی کو اپنا کارساز پائے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ قیامت کے دن ہر نفس نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، کسی اور کا حساب نہیں دینا۔ تو بہرحال یہ تو ہوا قصہ اس بھائی کا کہ جس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں، اگر وہ 20 سالوں کے بعد اس عادت کو چھوڑ سکتا ہے تو اگر ہم میں کوئی بھائی اس طرح کا موجود ہے تو وہ اس چیز میں اعتماد رکھے کہ یہ عادت چھوڑی جا سکتی ہے۔ اور یہ کیسے چھوٹے گی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اسی سے دعائیں کی جائے اور ذہن میں یہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے مجھے اس چیز کی توفیق دینی ہے کہ میں اس کام سے رک جاؤں۔ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کے بیٹے کا دکھ ان کو پہنچا تو بہت ہی پریشان ہوئے، روتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی۔ تو جب بیٹا ملا بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے بیٹے کے نام ملنے پر صبر کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ بیٹے کے نام ملنے پر صبر کیا ہے اور استقامت اختیار کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علیہ السلام کو فرمایا کہ صبر تو نے کیا ہے لیکن صبر کرنے کی توفیق میری طرف سے تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال کہا کہ اللہ تو صحیح کہتا ہے، اگر تیری طرف سے توفیق نہیں ہوگی تو ہم یہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی جب توفیق سامنے حال ہوتی ہے تو اس وقت سارے کام انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد، اس کی شفقت، رحمت انسان کے ساتھ نہ ہو تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی کام کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہ کام آپ کے لیے آسان فرما دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کام پہ ڈٹ جائیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی مدد ہر معاملے میں مانگنی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف، کیا تمباکو نوشی کرنا، سگریٹ پینا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث میں کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کرنا ایک فضول عمل ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں انسان کے مال کا اسراف ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو حلال ہو۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ تمہارے لیے حلال
چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں آپ پہ کھانا حلال ہے، طیبات کھائیے، پاکیزہ چیزیں کھائیے، کھانا کھائیے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھائیے، اور جو چیزیں خبائث میں سے ہیں جن سے انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہے تو ان سے ان کو روک دیجیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سگریٹ نوشی کرنا تو میرے خیال میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فضول عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے مال کا بہت زیادہ اسراف بھی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کے ناجائز ہونے کی، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ساتھ والے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ تنگی محسوس کرتے ہیں اور انہیں پریشانی ہوتی ہے، اور غیر دانستہ طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا جو ساتھ انسان بیٹھا ہے، بھائی اس کا بیٹھا ہے، اس کے جسم کے اندر بھی دھواں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ غیر دانستہ طور پر اس کو بھی وہ سگریٹ نوشی کروا رہا ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ وہ لوگ جو مومنین کو اور مومنین اور مومنات کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، جو انہوں نے کمائی نہیں کی ہے، فضول میں ان کو نقصان دیا جاتا ہے، فقط احتمالوا بہتانا و اثما مبینا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت سری گناہ ہے۔ اگر کسی کے آپ حقوق پامال کرتے ہیں، اگر ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو باقی سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ اس کے حقوق سلب کر رہا ہے، اس کے حقوق ضائع کر رہا ہے۔ یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس خبر کو، پاکستان کا ایک علاقہ ہے مرید کے، تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص رکشے پر بیٹھا سواری کے لیے، دو اور بھی سواری ساتھ بیٹھ گئی، تو اس شخص نے ڈرائیور سے کہا بھائی آپ کے پاس لیٹر ہے یا ماچس ہے، آپ ہمیں دو، میں سگریٹ جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس کو روک دیا کہ بھائی سگریٹ نہ پیے، ساتھ بیٹھنے والے دو سواری اور بھی تھی، انہوں نے بھی اسے روکا کہ بھائی آپ جو سگریٹ نہ لگائیں۔ تو بات آگے بڑھی، اس کو طیش آ گیا، اس نے گن نکالی، ڈرائیور کو تو مار دیا، اور جو دوسرے تھے اس کے ساتھی وہ دونوں زخمی ہو گئے۔ ایک کے بارے میں بعد میں پڑھا تھا کہ وہ اسپتال میں جو ہے وہ دم توڑ گیا، لیکن دوسرا جو ہے وہ شدید زخمی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس پر آپ کو شیطان لگاتا ہے کہ یہ کام کرو، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں بھلائی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه وایدیہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، بہترین مسلمان اور افضل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب ایک آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، جب وہ پیتا ہے تو وہ خود کو نقصان دیتا ہے، اور جب اپنے منہ سے وہ دھواں کو نکالتا ہے، باہر اس کا دھواں آتا ہے، یا سگریٹ ویسے وہ پی تو نہیں رہا لیکن اس سے دھواں نکلا جا رہا ہے، تو غیر دانستہ طور پر ساتھ بیٹھنے والے انسان کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے بچے، آپ کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، گھر میں جب سگریٹ پی جاتی ہے تو اس کا دھواں جو ہے وہ پورے کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ غیر دانستہ طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کیجیے۔ فضول خرچی تو ویسے بہت سارے کاموں میں ہم کرتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی تقریب ہو، تو بہت زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے، لیکن ایسی فضول خرچی جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ
ڈولا جو ہے وہ رک جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ فضول خرچی مت کیجیے، اسراف مت کیجیے۔ فضول خرچی ہے کیا؟ ایک تو فضول خرچی جائز چیزوں میں بھی ہوتی ہے، حلال چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کچھ پیسوں کا کھانا خریدتے ہیں تو وہ کھانا آپ کی وساطت سے زیادہ ہے، پورے ماہ کا راشن اس طرح کا خریدتے ہیں، مثلا سبزی وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ اپنی وساطت سے زیادہ خرید لیتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی طلب ہے یا آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نے حلال چیز خرید لی ہے، لیکن آپ سے وہ ختم نہیں ہو پاتی، تو یہ بھی اسراف ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پانی بے بہا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی تبذیر میں آتا ہے، اسراف میں آتا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح اگر آپ کوئی تقریب کرتے ہیں، دینی تقریب ہے، اسلامی تقریب ہے یا اسلامی کوئی فنکشن ہے، محفل ہے، تو اس میں اتنی لائٹنگ کر دی جاتی ہے کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو اسی وقت رات کو نظر آ جاتی ہے، تو یہ بھی بات تبذیر میں آ جاتی ہے، اسراف میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ حلال چیزوں میں اسراف وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ عاجز اور انکساری پسند کیا کرتے تھے، ہمیشہ روکھا سوکھا کھایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد جو ہے وہ صحابہ بھی جب فتوحات ہوئی، اسلامی سلطنت پھیلی، مصر تک گئی، ایران تک گئی اور ادھر سے افریقہ تک چلی گئی، اس کے باوجود بھی جو خلفائے راشدین ہیں ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے کھانے وہ اسی طرح ہی ہوا کرتے تھے جس طرح ایک عام آدمی کے ہوتے تھے، اور انہوں نے اس طرح ہی کھایا جس طرح وہ پہلے کھاتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ آگے دیکھا کہ امیر المومنین کی تو یہ صورتحال ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور مسجد نبوی میں ویسے سوئے ہوئے نیچے بچھانے کے لیے کوئی اچھا فرش بھی نہیں ہے، اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، تو صرف اس وجہ کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ تو حلال چیزوں میں بھی ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، لہٰذا اس اسراف سے بھی جو ہے وہ ہمیں رک جانا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو فضول خرچی کرتا ہے یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ اب یہاں پر تحدید نہیں ہے کہ فضول خرچی کس میں ہے، فضول خرچی کی تحدید نہیں ہے، فضول خرچی وہ اچھے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے اور برے کاموں میں تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ جو شیطان ہے یہ سب سے زیادہ ناشکرا ہے، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، اپنی مال و دولت خرچ کرتے ہیں ایسے کاموں میں جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو میرے بھائیوں یہ اس کے اسراف میں آ جاتا ہے، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت سخت وعید فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو میرے خیال میں کسی مومن کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی شیطان کا بھائی کہے، شیطان کے ملنے والا کہے یا شیطان کا دوست اور ولی کہے، بلکہ مومنین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کی جائے، اللہ رب العزت کو دوست بنایا جائے، کیونکہ وہ ایسا دوست ہے جو اس دنیا میں بھی کام دیتا ہے اور آخرت میں بھی کام دے گا، شیطان تو پکڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کو دوست بنانا چاہیے اور اپنے مالوں کو ایسی ناجائز اور حرام چیزوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ تمباکو نوشی کب سے شروع ہوئی، کیسے ہمارے معاشرے میں آئی، لوگوں نے اس کو کیسے پیک کیا، اس کو کیسے لیا اور اس کا استعمال کیسے بڑھتا گیا۔ اس میں مورخین کا بہت زبردست اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کی بات ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 پہلے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔
اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آج سے 500 سال پہلے اس کو شروع کیا، اس تمباکو کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی صورت ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں، سرچ کریں تو آپ یہ جان سکیں گے کہ اکثر مورخین جو ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آنے سے پہلے 500 سال پہلے یہ تمباکو جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب لوگ عبادت کیا کرتے تھے تو اس وقت کوئی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی تھی جن کو جلایا جاتا تو ان میں خوشبو نکلتی تھی، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے قبرستانوں میں بھی اس طرح کی وہ اگر بتیاں لگا دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ دھواں آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے تو پورے قبرستان میں جو ہے وہ خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ جو قدیم سلطنتیں تھیں، قدیم جو نسلیں تھیں، ان میں یہ طریقہ اس طرح شروع ہوا کہ جب وہ عبادت کرتے تھے یا اپنی کوئی تقریب کرتے تھے تو اس میں وہ جڑی بوٹیوں کو جلا دیتے تھے، اس کو آگ لگاتے تو اس سے خوشبو جو ہے وہ گھر جاتی اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس تمباکو کو استعمال کیا گیا ایک شیشے کے برتن میں رکھ کر، اس میں گرم پانی بھر کے، تو اس میں تمباکو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا اور پھر پائپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کھینچ کر اپنے اندر ایک مرتبہ ڈال کے پھر اس کو نکال لیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک صورت بہت پرانی ہے جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن جو جدید دور ہے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، 1492 میں کرسٹوفر کولمبس جو ایک امریکہ کا سائنسدان تھا، اس نے اس کو بطور سگریٹ استعمال شروع کرنا کیا۔ یعنی تمباکو پہلے استعمال ہوتا تھا حکوں میں، آج کل ہمارے گاؤں میں بزرگ ہیں وہ بھی آج کل حکا پیتے ہیں، مثلا پانی ڈال کے پھر اس میں جو ہے وہ تمباکو ڈال دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے کش لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ تو اس نے آ کر اس کو متعارف کروایا کہ اگر ہم یہ تمباکو اس کو بنائیں اور اس کو ایک کاغذ کے اندر جو ہے وہ سمو دیں تو یہ ایک سگریٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ مبارک یہ گناہ تو اسی کے کھاتے میں پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سگار آ گیا، یعنی تمباکو، اس میں بھی تمباکو ڈالا جاتا۔ سگار جو ہے وہ ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس کے پتے ہیں بہت بڑے بڑے، ان کو اتارا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے دھوپ میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کئی عرصے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ پوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر تمباکو بھر کر اسے گول کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، لوگ اسے جو ہے وہ پیتے ہیں۔ اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک سگار کی قیمت جو ہے وہ $10 سے لے کر $50 تک ہے، جو عام لوگ جو ہے وہ پیتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں $10 سے $50 کا اگر کوئی آدمی سگار لے کر پیتا ہے تو کتنا مال کا اسراف ہے۔ اگر سگریٹ جو ہے وہ عمدہ سے عمدہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا مال دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کا خرچ ہوا اور اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی پرانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمباکو نوشی کرنا، یہ سگریٹ پینا، اس کے انسان کے جسم پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت اور ڈاکٹروں نے اب اس تحقیق کو واضح کر دیا ہے، اور بعض ملکوں میں تو سگریٹ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس پر تصویر بھی بنی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کے ہونٹوں کا کینسر ہو جاتا ہے، انسان کے گلے کے کینسر بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو پھیپھڑے ہیں، بعض جگہ پر میں نے یہ بھی پوسٹر دیکھے ہیں کہ بہت بڑے پوسٹر ہیں اور اس پر جو ہے وہ انسان کا پھیپھڑا بنا ہوا ہے، لنگز بنے ہوئے ہیں، تو اس پر انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ یہ صحت مند لنگز ہے اور یہ کینسر شدہ لنگز ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے رہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو نظام ہے سانس کا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، چونکہ جو پھیپھڑا ہوتا ہے، لنگز ہوتے ہیں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور جب آپ سانس چھوڑتے ہیں تو وہ پھولا ہوا اپنی جگہ پر واپس رہ جاتا ہے، یعنی سکڑ جاتا ہے۔
تو جب کوئی آدمی سگریٹ کا کش لگاتا ہے یا حقہ پیتا ہے یا وہ تمباکو کسی اور انداز میں استعمال کرتا ہے تو جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے تو پورے کا پورا دھواں اس کے سینے میں چلا جاتا ہے، سینوں سے پھر نالیوں میں جاتا ہے، پھر نالیوں سے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو طبیب لکھتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے انسان کا خون وہ بھی بیماری آلود ہو جاتا ہے، انسان کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، مثانے کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، سانس نالیوں جو سانس کی نالیاں ہیں اس کا کینسر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسان کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صرف یہ سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو استعمال کرنا، یہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ یار صرف ہمارے جو ہے یہ لنگس خراب کرتے ہیں، پھیپھڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یا میڈیکل کتب میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سگریٹ نوشی کا جو معاملہ ہے یہ پورے انسان کے جسم پر محیط ہوتا ہے۔ انسان کا صرف ایک جو ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا، انسان کے سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کی آنکھ اور ناک میں خارش شروع ہو جاتی ہے، انسان کے جو لب ہیں، ہونٹ ہیں، اس میں کینسر ہو جاتا ہے، دانتوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، مسوڑوں کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنی جان کو ختم کر رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خودکشی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ یہ امانت ہے، یہ اللہ رب العزت کے سپرد ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری چیز نہیں ہے، نہ ہمارا یہ جسم ہے، نہ یہ ہماری روح ہے، نہ ہماری یہ آنکھیں ہیں اور نہ ہمارے یہ ہاتھ ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری ہوتی تو قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیتے، قیامت والے دن تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہاتھ کہے گا جی میرے ہاتھ سے انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، آنکھ کہے گی میری وجہ سے انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی، زبان کہے گی میری وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ غلط الفاظ اختیار کیے تھے، فلاں کو گالی دی تھی۔ پاؤں کہیں گے کہ ہم فلاں سینما کی طرف گئے تھے، سینما میں جا کے فلم دیکھی تھی، ڈرامہ دیکھا تھا، کامیڈی دیکھی تھی۔ تو سارے اعضاء انسان کے خلاف جب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ہیں نہیں، تو جب وہ آپ کے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ تو اس وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ یہ سارے کا سارا جسم، انسان کی خواہ روح ہو، اس کا جسم ہو، یعنی بدن، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس لیے یہ چیز حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور یہ 31 مئی جو ہے پچھلے ماہ جو گزرا ہے، یہ دن منایا جاتا ہے سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے خلاف پوری دنیا میں۔ تو میں نے رپورٹ دیکھی ہے 4.9 ملین لوگ جو ہیں اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی اس بیماری کی وجہ سے مر گیا، سگریٹ نوشی کی، اس کے گردے فیل ہو گئے، لنگس اس کے خراب ہو گئے، ہاں جی، اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ طبیبوں نے لکھا ہے کہ آج کل جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس کا بہت زیادہ جو ہے 90% عمل دخل جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا ہے۔ اگر وہ خود سگریٹ نوشی نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ والے کرتے ہیں اور غیر داستہ طور پر اس کے اندر بھی وہ سارا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے دھواں، تو طبیب لکھتے ہیں کہ انسان کا سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی موت اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو جائے، گلا خراب ہو گیا، بخار آیا، بخار کی وجہ سے مر گیا، تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت کی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے نافرمانوں میں سے اٹھا لے۔ لائن لگی ہو کہ یہ سارے جو ہے وہ بیڑی رکھنے والے تھے اور پان کھانے والے لوگ تھے اور تمباکو استعمال کرنے والے لوگ تھے اور ان کی موت ہوئی اس وجہ سے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری موت کا سبب یہ بن جائے۔ تو اس لیے موت آنے سے پہلے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو جائے اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی
معافی مانگ لے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مجلس میں بیٹھ کر یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، آج کے بعد جو ہے وہ میں تمباکو استعمال نہیں کروں گا، آج کے بعد جو ہے وہ میں حقہ نہیں پیوں گا، تو ظاہری بات ہے بہت مشکل ہوگی۔ ایک بہت پرانے زمانے کی عادت ہے، اس وقت تو شوق تھا، شوق میں لگ گئی، یہ پوری خصلت شوق میں لگ جاتی ہے نا۔ بعض لوگ پہلی مرتبہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو اس وقت شوقیہ پیتے ہیں، چلے بھائی بازار میں چلتے ہیں، ذرا سگریٹ جو ہے وہ نوش کرتے ہیں، بازار سے پی لی، شغل سے پی لی، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادت بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بھائی کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ ابتدا دیکھیں کیسے ہوئی، بالکل معمولی سی، ہاں جی، پڑھائی میں بیٹھے ہوئے اس نے ایک کش لگایا، دوسرے دن دکان پہ پہنچ گیا، تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر اس طرح بڑھتا چلا گیا۔ تو واقعتاً اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ جو آدمی اس بیماری میں 20 30 40 سال سے مبتلا ہے اس کے لیے واقعتاً جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو میں کچھ اس کے حل بتا دیتا ہوں کہ اگر سگریٹ نوشی چھوڑنے کے بعد اس کی آپ کو شدید طلب ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں سگریٹ پیتا ہوں ورنہ تو میں مر جاؤں گا، ورنہ تو میری روح تڑپے گی، میرے سے کام نہیں ہو پائے گا، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی دوسرے کام میں مشغول کر لیں۔ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام سے آپ ہٹ جائیں اور دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں اور لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں۔ تو آپ کا جو ذہن ہے، چونکہ حکم تو ذہن نے دینا ہوتا ہے، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو حکم دینا بند کر دے گا، آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ جب آدمی کو کوئی پریشانی ہو اور آ کے کوئی خوشخبری دیتا ہے تو انسان ایک دم سے جو ہے وہ چونک پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جب آپ اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں مشغول کر لیں گے تو مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ آپ کا وہ خیال جاتا رہے گا۔ جیسے اب یہ دیکھیں، ڈیل کارنیگی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انسان کبھی نہیں تھکتا، انسان جو ہے وہ کبھی نہیں تھکتا۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا خیال ہے، اور وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان اگر سارا دن کام کرتا رہے، سارا دن اس نے بھاگ دوڑ کی ہے اور جسمانی کام بھی کیا ہے اور ذہنی کام بھی اس نے کیا ہے، لیکن اگر شام کو اس کے سامنے اچانک ایک شیر آ جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھاگ پڑتا ہے، ہاں جی، اس کو اب اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کا ذہن جتنا مرضی تھکا ہوا ہو تو اگر اس کو کسی اور چیز میں مشغول کر لیں تو پھر میرے خیال میں انسان کا جو اصل تخیل ہے، اس کا ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جسم میں اضطراب محسوس ہوتا ہے، مطلب ایک ہے کہ طلب محسوس ہونا، جیسے آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اگر آپ کو پانی نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، پیاس رفع دفع ہو جاتی ہے، لیکن ایک اضطراب ہے، ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، آخری درجہ ہے، اس پہ جا کے انسان کہتا ہے کہ اب یہ چیز بس مجھے چاہیے ورنہ میں تو کیا۔ تو اگر اس سٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اٹھیں، وضو کریں اور 2 نفل نماز ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ واقعتاً مشکل عمل ہے کہ آپ کام سے کیسے اٹھیں اور نفل پڑھیں، وضو کریں، نفل پڑھیں اور پھر قرآن کی تلاوت، مشکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدا اس طرح ہوگی۔ جب یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تک آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اب ہمارے اور سگریٹ کے درمیان، ہمارے اور نشاور چیزوں کے درمیان اب جو ہے وہ فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر رات کو نیند نہیں آتی، بعض لوگ آتی ہوتے ہیں رات کو سگریٹ پینے کے، آخری کش لگایا تو پھر سو گیا، تو نبی علیہ السلام تو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر کام الٹ ہے، جب سگریٹ پی جاتی ہے تو دیکھیں کتنی بدبو ہوتی ہے اس میں، ہاں جی، اور اسی طرح منہ آپ بند کر کے سو جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدبو ساری آپ کے معدے میں جاتی ہے، اور جو معدے میں پہلے خوراک جمع ہوتی ہے اس کی ایک اپنی جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے، وہ اور سگریٹ کی جو بدبو ہے وہ مل کے پھر منہ سے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ تو جو لوگ رات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کش لگانا ضروری ہے اور کش لگا کے جو ہے وہ سونا چاہیے، تو میری تو ان بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر دن کو نہ سویا جائے، قیلولہ نہ کیا جائے، دن کے وقت نہ سویا جائے، تو رات کو نیند بہتر آ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اپنے بستر پر بیٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس بیماری کو جو ہے وہ دور کر دے، کیونکہ توفیق اللہ رب العزت سے آنی ہے۔ آپ کسی کے ڈاکٹر پہ کہنے پر آپ کوئی چیز رک جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کہا تو بالاولیٰ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نقصان کی تو کوئی بات نہیں کرتے نا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام اپنے بندوں کے نقصان کی کوئی بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ رات کو آپ تلاوت کر کے سوئیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگ کے سوئیں۔ اور اسی طرح اگر کام میں توجہ نہیں رہتی، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ایک کش لگانے دیجیے تو ہم کام جو ہے وہ بہت تیزی سے کر لیتے ہیں، ہاں جی، تو نسوات جو ہے وہ رکھتے ہیں جی کام بڑا اچھا ہوتا ہے، اور چائے پیتے ہیں جی کام بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر اس طرح کی صورت ہو جائے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ کام سے تھوڑا سا علیحدہ ہو جائیں، کام وہیں پہ رکھ دیں، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آپ علیحدہ ہو جائیں، اپنے ذہن کو فریش کریں، اور ذرا تھوڑا سا یہ خیال کریں کہ یار اگر ہم اس کو نہیں جو ہے وہ استعمال کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ساری دنیا کی سگریٹوں سے جو ہے وہ تیز نہیں ہوتی، اور تمباکو کھا کے جو ہے وہ کام نہیں کرتی ساری دنیا، یہ ذہن میں رکھیں اور تھوڑا سا کام سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر چکر وغیرہ آتے ہیں، ہاں جی، سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے بڑی زبردست، اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں سگریٹ لوں ورنہ میں گرنے والا ہوں بس، ہاں جی، اب ٹاپ فلور پہ کھڑے ہو کے ویلڈنگ ہو رہی ہے اور اگر میں یہاں سے گر گیا تو میں تو نہیں بچوں گا، ہاں جی، اگر اس طرح کی صورت ہو تو میرے تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں مناسب جگہ پہ آپ لیٹ جائیں، اگر چکر آ رہے ہوں تو جب چکر ختم ہو تو آپ اٹھ جائیں، پانی شانی پیئے خوب اور چائے وغیرہ سے دور رہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب طریقے ہیں، آپ ان کو جس طرح بھی کسی کو اگر مناسب لگتا ہے تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر سگریٹ پینے سے نہ پینے سے آپ نے چھوڑ دیا سگریٹ تو سر میں درد محسوس ہوتا ہے یا پیٹ میں مروڑ محسوس ہوتے ہیں یا اس طرح کی صورت جسم میں محسوس ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اس کا حل یہ نہیں کہ ہم سگریٹ پئیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تمباکو استعمال کریں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں سے دوائی لیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، دوائی لیں، اور جو ہے اس کا حل اس طرح ڈھونڈیں۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی کیوں سگریٹ پی رہے ہو؟ بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں سگریٹ پی رہا ہوں، فریش ہونے کے لیے جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوں۔ تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ طریقے ہیں۔ اور اسی طرح ذیّ کی تنفس یعنی سانس چڑھنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک آدمی مطلب 20 سال سے سگریٹ پی رہا ہے، اب وہ اچانک جب چھوڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ہل جائے گا۔ ایک چیز کا وہ عادی تھا، پہلے وہ ایک سگریٹ کا عادی تھا ایک دن میں، پھر 1 سے وہ بڑا 20 ہو گئے، 20 سے بڑا 40 ہو گئے، 40 سے 80، 80 سے 100، ہاں جی، تو اب اس کے جسم کی طرف مزید بڑھ گئی ہے، تو اب جسم اس کا ویسے ہی عادی ہو گیا، تو اب جب وہ اس چیز کو چھوڑے گا تو اس کا جسم اس سے طلب کرے گا کہ بھائی ادھر دھواں آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا، ادھر تم روزانہ جو ہے وہ سگریٹ پیتے تھے اب وہ نہیں پی رہے ہو، تو بہت ہی مشکل ہوگی، سانس چڑھے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے بھی تو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے نا، جو آدمی ایک عرصے سے سگریٹ پیتے ہیں جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، تو اگر سگریٹ چھوڑنے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس بیماری میں جو ہے وہ آپ کو خلاصی دے۔ اسی طرح سگریٹ پینا، تمباکو استعمال کرنا، حقہ پینا، پان استعمال کرنا، اس بارے میں شیخین سے سوال کیا گیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ کیا سگریٹ پینا، تمباکو
استعمال کرنا، نسوار منہ میں رکھنا کیا جائز ہے؟ کیا ان کی تجارت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مطلب کوئی ایسا برا کام تو نہیں ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث چیزوں میں سے ہے، یہ بری چیزوں میں سے ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت جو ہے وہ آپ نے تلاوت کی، فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ سے، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں، ہم کون سی چیز جو ہے وہ تناول کریں، کون سی چیز کھائیں اور کون سی چیز جو ہے وہ پئیں۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمایا کہ انہیں فرما دیجئے کہ حلال چیزیں کھائیں، کھانا ہے، ہاں جی، چاول ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، تو آپ وہ کھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ حلال چیزوں کو کھائیں، حرام چیزوں کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان سے بھی سوال کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے حقہ اور سگریٹ کے بارے میں سوال کیا کیا اس کا پینا درست ہے، اور اگر اس کا پینا درست نہیں ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ہلاکت میں مت ڈالیے، یعنی اپنے آپ کو نقصان مت دیجیے۔ جیسے میں نے تفصیل ذکر کیا ہے کہ جب انسان سگریٹ پیتا ہے، تمباکو رکھتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، یا نشہ آور دوائیاں کھاتا ہے، الکوہل جس میں موجود ہے وہ بھی نشہ آور ہے، سپاری بھی آج کل مارکیٹ میں مل جاتی ہے اور اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، اور ببل چگم جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی نشہ آور مل جاتی ہے، تو وہ بھی کھانا اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اس کا تصور یہ نہیں ہے کہ تھوڑا آپ کھائیں اور اس سے نشہ نہ آئے تو وہ جائز ہو گئی، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ تو اس سے یہ مراد تو نہیں لیا جا سکتا نا کہ ان کو مارنا پیٹنا نعوذ باللہ جائز ہے والدین کو، یہ تو جائز نہیں ہے نا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اف کا معنی ہے کہ ہم والدین کو اف نہیں کہتے، ہاں جی، اگر والد نے کوئی بات کی ہے یا والدہ نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اف نہیں کہیں گے، باقی سب کچھ کریں گے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کسی چیز کا زیادہ حرام ہے تو کم بھی حرام ہے، اور کسی چیز کا اگر کم حرام ہے تو اس کا زیادہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے۔ تو بہرحال اسی طرح شیخ عثیمین سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں، جو رزق ہم نے آپ کو حلال طریقے سے دیا ہے، جو رزق ہم نے دولت آپ کو دی ہے، وہ بے وقوفوں میں نہ بانٹو، وہ بے وقوفوں میں مت دیں، بے وقوفوں کو مت دیں، ان کے گھر نہ چلائیں۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ جعل لکم قیاما، وہ دولت جو اللہ رب العزت نے آپ کو بخشی ہے اس دولت کا گھر بنائیں، اس دولت کو اپنے بچوں کو کھلائیں، حلال کھانا کھلائیں، اپنے گھر والوں کو حلال کھانا کھلائیں، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دولت ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس دولت کو ان بے وقوفوں کو مت دیجیے۔ تو یعنی اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس کی تجارت کرتے ہیں اور اس کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں اور شراب وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے مال اور دولت ان کو جو ہے وہ نہ دیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہا عن اضاعۃ المال، کہ اپنے مالوں کو ضائع کرنا، اپنی دولت کو اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سگریٹ پینا یا تمباکو استعمال کرنا یہ اپنے مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ملتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان دو۔ سگریٹ نہ تو خود پی،
نہ کسی کو پینے دیں، نہ خود پئیں نہ کسی کو پینے دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو وہ منکر چیزوں کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے، دل سے اس کو برا سمجھے۔ تو کسی کو اگر سگریٹ کے لیے روکنا ہے تو بڑے اچھے آسان انداز سے جو ہے وہ روکنا چاہیے، جیسے میں نے آپ سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ان فساد سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی، اگر ہماری اس مجلس میں کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں آپ نے کون کون سگریٹ نوشی چھوڑنے کا مجھ سے ہاتھ کرتا ہے، میں نہیں کسی سے کہتا ہوں، ہاں جی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ عہد کر لیں کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد، اس مجلس کے برخاست ہونے کے بعد میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی سا بھی طریقہ آپ استعمال کریں، جائز طریقہ کوئی بھی آپ استعمال کریں، لیکن اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی دیکھیں، اگر باپ گھر میں موجود ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ وہ سگریٹ نہیں پی رہا، لیکن جو باپ سگریٹ پیے جا رہا ہے، دھواں پوری بیٹھک میں پورے کمرے میں موجود ہے، تو اس کے بیٹے کے پیٹ میں بھی تو جا رہا ہوگا نا۔ اور اگر اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور وہ سگریٹ پیے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور طبیبوں نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے، بسا اوقات اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، عجیب الخلقت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر عورت خود سگریٹ پیتی ہے یا اس کے ساتھ سگریٹ کثرت سے پی جاتی ہے اور وہ بھی اس کے دھوئیں سے متاثر ہوتی ہے، تو بعض ایسے بچے بھی ہیں جو بڑی عجیب قسم کی عجیب شکل کے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک پوائزن ہے، ایک زہر ہے جو دھوئیں کی شکل میں ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو پھر رحم تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر خامد اس طرح مطلب سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی کرتے کرتے اس کے خون میں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کا خون اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی اولاد پیدا ہونی ہے، تو جب اس کی وراثت آگے چلنی ہے، تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس کے بچوں میں ٹی بی کی اللہ معاف کرے بیماری نہ ہو، یا اس کے پھیپھڑے شروع سے خراب نہ ہو۔ اس طرح کے میں نے واقعات دیکھے ہیں، پڑھے بھی ہیں، کہ بچہ جو ہے، باپ کو ٹی بی نہیں تھی، دادا کو بھی ٹی بی نہیں تھی، لیکن بچے کو ہے۔ تو باپ سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ وجہ مل گئی کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ہے وہ وراثت آگے چلتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بیماری مل جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہیں کہ بھائی آج سے ہم جو ہے وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنے دل میں جو ہے وہ آپ یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم حد الامکان کوشش کریں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں جی، اگر اللہ رب العزت سے آپ مانگیں کہ یا اللہ یہ بیماری ہماری ختم کر دے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کی بیماری نہ جائے، یہ بیماری انشاءاللہ رفع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں، طیبات کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب طیبات اور اچھائیوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، تو جب آپ اس پر اللہ رب العزت کی آپ نصرت مانگیں گے، اللہ رب العزت کی آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، اور ابھی سے، ابھی رات شروع ہو گئی ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے، اگر کسی بھائی کی عادت اس طرح کی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ وہ اسے چھوٹ جائے۔ یہ انشاءاللہ آپ کا دنیاوی بھی فائدہ ہے، آپ کے مال کا بھی، آپ کے جسم کا بھی، آپ کی صحت کا بھی، اور اخروی بھی آپ کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہے وہ ہمیں صلحاء میں، اپنے محبوبوں میں، اپنے ولیوں میں انشاءاللہ اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جو وہ سنا ہے، سنایا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔